اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. لیکن اگر ہم اس کی عبادت کو بھول کر اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو جائیں کہ ہم نہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آئیں اور نہ ہی ہمارے ذہن میں اپنی آخرت کی فکر ہو. یقیناً یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے نا کہ آج کے زمانے میں مسلمان جو ہے اس طریقے سے بلا مقصد زندگی بسر کر رہا ہے کہ صبح و شام کام دھام کھانا پینا اور ایسے ہی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے. بے مقصد زندگی یہ جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور خالق کو پہچان کر اس کی عبادت کرے جس نے ساری کائنات کو بنایا. کائنات کے اندر بسنے والے تمام مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا. ہر جمادات، نباتات، پیڑ پودے، جو بھی ساری چیزیں ہیں، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو جب ہمارا خالق اللہ ہے، ہم اس بات کو مان رہے ہیں، تو پھر ہمارا الہ، ہمارا معبود کون ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے نا جس نے ہم کو پیدا فرمایا. تو اس نے ہم کو پیدا فرمایا، اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو پھر ہمیں وہ جنت کیسے نصیب عطا فرمائے گا؟ ہم کسی کے یہاں کام کرنے جائیں، اگر نوکری کرنے کے لیے، اگر ہم اس مالک کا کام نہ کریں تو مالک ہم کو پیسہ دے گا دہاڑی؟ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو رکھا اپنے کام کے لیے، آپ اس کا کام نہیں کر رہے ہو تو کس بات کی دہاڑی، کس بات کی مزدوری؟ تو اگر ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو کس بات پر جنت؟ کس بات پر جنت ہے نا؟ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے. یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو دیکھا، 4 لوگ، الحمدللہ یہاں پر 4 گھر ہیں اور ایک ہی خاندان کے 4 گھر، ماشاء اللہ. تو یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ غیر مسلموں والا علاقہ ہے. یہاں پر اکثریت کس کی ہے؟ غیر مسلم لوگوں کی ہے. تو ایسے ماحول میں ہمیں اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے نا، وہاں پر جو ہے غیر مسلموں کا طور طریقہ مسلمانوں کے اندر بھی رائج اور بس جاتا ہے. ان کے بچے بھی غیر اسلامی طریقے اختیار کر لیتے ہیں، غیروں کے راستے پر اپنا قدم لے کر چلے جاتے ہیں. تو ایسے ماحول میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے بچوں کے ایمان کو بچا کر رکھیں. ہم غیر اسلامی ماحول میں رہتے ہیں، ہمارا کیریکٹر، ہمارا طور طریقہ بہترین ہونا چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ بھی. یہ نہیں کہ جو ہے ہم ایک دم کڑک ہو جائیں اور کوئی بھی چیز دیکھے تو ان سے ایک دم جلن کریں. نہیں، انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اگر اکیلے تھے، شروع مکہ سے کیے تھے، مار کھائی انہوں نے، گالیاں سنی، پتھروں کی بارش ان پر کی گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے. ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کی وجہ سے ان کے برتن میں، ان کی ہاڑی میں لا کر بکری کا بچہ دانے پھینک دیا جاتا تھا. نماز پڑھتے تھے، رسی سے کس دیا جاتا، اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی جاتی تھی. کیا کیا نہیں کیا گیا اللہ کے نبی کے ساتھ، کتنا نہیں ستایا گیا اللہ کے نبی کو، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے. ایک عورت جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزانہ کوڑا پھینکا کرتے تھے راستے میں، ایک مرتبہ اس نے کوڑا نہیں پھینکا، اللہ کے نبی پریشان، کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ یہ عورت روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم جیسے مسلمان ہوتے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لگتا ہے مر گئی، اچھا ہوا مر گئی اگر مر گئی ہوگی تو. لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی دیکھنے کے لیے گئے اور اس عورت نے جب دیکھا کہ اللہ اکبر، جس آدمی کے اوپر میں کوڑا پھینکتی تھی آج وہ آدمی مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے. اسلام ایسے ہی پھیلا ہے، اخلاق اور کردار کی بنیاد پر. اگر اللہ کے نبی الٹا جواب دیتے، کوئی گالی دیتا اللہ کے نبی الٹا گالی دیتے، کوئی مارتا اللہ کے نبی الٹا مارتے، الٹا ستاتے، تو کیا ہمارا اسلام ہم تک پہنچتا؟ نہیں پہنچتا. تو ہمارا اخلاق اور ہمارا طور طریقہ بہتر ہونا چاہیے. ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا ہے ہر اعتبار سے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، یا پھر لوگوں کے درمیان معاملات کا معاملہ ہو، ہر طریقے میں اس چیز کو ہم فالو کریں. آپ جو ہے ماشاءاللہ اس علاقے میں اور ایسے ماحول میں جہاں لوگ عبادتوں سے کافی دور ہیں، نمازوں کی طرف نہیں آتے ہیں، مسجدوں کی طرف جھانکنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اگر ایسے وقت میں اگر آپ اس مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں
اللہ کی اس بارگاہ کو آپ آباد کر رہے ہیں نا، یقیناً آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور آپ کی دیکھی دیکھا انشاءاللہ بہت سارے لوگ بھی اس مسجد کے اندر آئیں گے۔ آپ کے قرب، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے بغل میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے گاؤں کے اندر جو ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سب سے پیار سے بات کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آئیں۔ یقین جانیں کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، یہ حدیث ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کی طرف، کسی بھلائی کی طرف کسی کو بلاتا ہے نا، تو اس کے بلانے پر اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ آدمی جو آیا ہے خیر کی طرف، اچھے کام کی طرف، اس خیر کے کام کرنے پر جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب بلانے والے کو ملے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو جتنا ثواب نماز پڑھنے کا مل رہا ہے نا، اگر کسی کو آپ نے بلایا نماز کی طرف اور وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو بھی اس کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بہترین بات ہے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے۔ تو میں چاہتا ہوں آج کی اس درس کے اندر یہ بتانا دو چیزوں کی طرف، ایک یہ ہے کہ ہم خود عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں، کیونکہ اس کے بغیر جنت نصیب نہیں ہونے والی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلائیں۔